بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. تخصص في الفقه سال اول کتاب الدر المختار کا باب الوقف. متون و شروع کی روشنی میں احکام استبدال، وقف البنا والغراس اور اوقاف سلاطین کا تفصیلی جائزہ جو ہے وہ آج ہماری شروع کا حصہ ہے. اہم موضوعات و عناوین: احکام استبدال وقف، شرط واقف کے ساتھ اور بغیر شرط کے قاضی کے ذریعے وقف کی تبدیلی کے دقیق شرائط. اس کا کچھ جیسا ہم نے کل پڑھ لیا تھا کہ واقف شرط لگا دے کہ میں تبدیل کر سکتا ہوں تو ٹھیک ہے، اور اگر شرط نہ لگائے تو قاضی کے ذریعے وقف کو تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر اس سے فائدہ اٹھانا ناممکن ہو چکا ہو. اوامر سلطانیہ اور قضات، قاضی جنت کی صفات، معروضات اور ابو سعود المتولین اور قضات کی مداخلت کے شرعی احکام. وقف البنا والغراس، زمین کے بغیر عمارت یا درخت وقف کرنے، زمین محترقہ اور اراضی بیت المال کے وقف کا حکم. استبدال الوقف بشرط الواقف، چیک کریں آواز ٹھیک ہے؟ استبدال الوقف بشرط الواقف، اگر واقف نے وقف نامے میں شرط رکھی ہو کہ وہ جب چاہے اس زمین کو بیچ کر دوسری زمین خرید سکتا ہے. بیچنا اور دوسری زمین خریدنا جائز ہے. دوسری زمین خریدی جائے تو وہ تمام شرائط میں پہلی زمین کی طرح موقوف بن جائے گی، دوبارہ صراحت نہ بھی کرے، یعنی وہ بھی موقوف ہی کرائے گی. تیسری زمین سے استبدال کا حکم، یہ ہماری گفتگو کا حصہ کل ہو چکا تھا. دوسری زمین خریدنے کے بعد اسے بیچ کر تیسری زمین خریدنا شرعاً جائز نہیں ہے. علت شرعی کیا ہے؟ کیونکہ یہ حکم واقف کی شرط سے ثابت تھا کہ واقف نے یہ شرط لگائی تھی کہ وہ جو ہے وہ پہلی زمین بیچ کر دوسری خرید سکتا ہے. تو شرط پہلی زمین پر پوری ہو چکی ہے، دوسری زمین پر واقف کی شرط کا اثر ختم ہو چکا ہے. استبدال بدون شرائط، قاضی اختیار قاضی، اگر واقف نے استبدال کی شرط نہ رکھی ہو تو استبدال صرف قاضی کو حاصل ہوگا، اور انتفاع بالکلیت باہر میں شرط ہے کہ موقوفہ جائیداد سے منفعت مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے. بدل کا عقار ہونا، یعنی بدل جو ہوگا، یعنی جس کا تبادلہ کیا جا رہا ہے وہ غیر منقولہ جائیداد یعنی عقار ہو، زمین وغیرہ. اور نحر الفائق میں دراہیم اور دنانیر کو بھی دراہم اور دنانیر یعنی درم و دینار کو بھی وقف کرنے کی اجازت دی گئی ہے. قاضی جنت کہ مستبدل جو ہے ایسا قاضی ہو جو علم و عمل دونوں کا جامع ہو تاکہ وقف ضائع نہ ہو. اس تصنعات شرط واقف اور معروضات ابو سعود،
اگر مخالفت شرط کے مسائل المسائل سبا کے نام سے انہیں بیان کیا، اگر واقف نے استبدال نہ کرنے کی صراحت کی ہو تب بھی شدید ضرورت پر قاضی استبدال کر سکتا ہے۔ یہ ان 7 مسائل میں سے ہے جہاں شرط واقف کی مخالفت جائز ہے، یعنی باقی جگہ پر مخالفت جائز نہیں ہے لیکن 7 جگہ پر مخالفت جائز ہے۔ ابن المصنف نے الاشباع کی شرح میں 8واں مسئلہ ضم مشارف کا اضافہ فرمایا ہے۔ فرمان سلطانی معروضات المفتی ابو سعود میں ہے کہ 951 ہجری میں فرمان شاہی جاری ہوا تھا جس میں قاضی کے اکیلے استبدال پر پابندی لگائی گئی۔ استبدال صرف اذن سلطان اور صدر الشریعہ کی ترجیح کے مطابق ہی نافذ العمل ہوگا، یعنی 951 میں قاضی کو اکیلے استبدال کرنے سے روک دیا گیا۔ وقفیات میں قضات اور امراء کی مداخلت، اصل ایشو جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر مداخلت شروع ہو گئی تھی۔ تو سوال، اگر واقف نے شرط رکھی کہ قاضی یا امراء متولین کی کارروائی میں مداخلت نہ کریں اور خلاف ورزی پر لعنت بھیجی ہو تو کیا ان کی مداخلت جائز ہے؟ تو کہا الشرائط المخالفت للشرع جمیعها لغو و باطل، کہ وہ شرائط جو مخالف ہیں شرع کے ساری کیا ہیں؟ لغو و باطل ہیں۔ تو جواب دیا 1944 کے فرمان کے مطابق ایسی تمام شرائط جو شرع کے خلاف لغو اور باطل ہیں، امراء اور متولین کے تصرفات اور فساد کو روکنے کے لیے قضات اور حکومت کا شرعی ضوابط کے مطابق نظارت کرنا ضروری ہے اور اس سے واقف کی لعنت نہیں ہوگی۔ مسئلے کو دیکھیں گے آگے جی۔ وقف البناء والغراس بغیر عرض، مملوکہ زمین پر عمارت کا وقف، زمین کی ملکیت شامل کیے بغیر صرف عمارت یا درخت وقف کرنے میں قیل عدم صحت ہے لیکن فتویٰ صحت پر ہے تعامل کی وجہ سے، یعنی لوگ عمارت تو وقف کر دیتے ہیں لیکن زمین وقف نہیں کرتے تو ایسا جائز ہے، تعامل ناس کی وجہ سے اس کی اجازت دی۔ اسی طرح باغات میں درختوں کو وقف کیا جاتا ہے لیکن زمین کو وقف نہیں کیا جاتا۔ قاری الہدایہ و شارع وہبانیہ میں ہے کہ منقولات تو تعامل ناس کی بنا پر صرف عمارت اور درختوں کے وقف کو صحیح اور راجح قرار دیا۔ وقف الاشجار، ابن نجیم کے مطابق اگر زمین وقف ہو خواہ واقف کی ہو یا کسی اور کی تو اس پر موجود درختوں کا الگ سے وقف بالاجماع جائز ہے۔ اب یہاں پر بیان کریں گے وقف بنا اور زمین کے مختلف صورتیں، یعنی عمارت کو وقف کرنا اور زمین کو وقف نہ کرنا یا وقف کرنا، اس کی صورتیں بیان کرتے ہیں۔ زمین واقف کی ذاتی ملکیت ہو، صرف عمارت اور درخت وقف کیا تو صحیح ہے برفتویٰ، تعامل ناس کی بنا پر راجح ہے۔ زمین اسی مقصد کے لیے موقوف ہو تو عمارت کا وقف جائز ہے تباہ ہونے کی وجہ سے، یعنی جب زمین وقف ہے تو زمین کے اوپر جو بنا ہوا ہے وہ بھی وقف ہوگا۔ زمین کسی دوسرے مقصد کے لیے وقف ہو، عمارت کا وقف مختلف ہی ہے تو الصحیح الصحت منظومہ محبیہ میں ہے کہ زمین کسی اور مقصد کے لیے وقف ہے اور عمارت کسی اور مقصد کے لیے، تو یہ بھی اگرچہ اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ بھی درست ہے۔ اس کے بعد چوتھی صورت یہ ہے کہ زمین عاریت یا اجارے پر ہو تو عمارت کا وقف ناجائز ہے، یعنی زمین کو عاریت پر دیا یا اجارے پر دیا ہو تو اس پر جو عمارت ہو اس کا وقف کرنا یہ ناجائز ہے۔ الارض المحتکرہ والزیادۃ فی الاجرۃ، زمین محترکہ میں تصرف، محترکہ زمین پر
بنی عمارت اور درختوں کو بیچنا اور وقف کرنا جائز ہے۔ اجارہ مشاہر ماہانہ، اگر اجرت میں اضافہ ہو تو ماہ کے آخر میں اجارہ فسخ ہوگا۔ اگر عمارت گرنے سے زمین کو نقصان نہ ہو تو عمارت اٹھا لی جائے گی یا اس کی یا قیمت خرید دی جائے گی۔ اجارہ مساہنہ یعنی سالانہ اور طویل اجارہ، اگر اضافہ صرف عمارت کی وجہ سے ہوا ہو نہ کہ اصل زمین کی قیمت بڑھنے سے تو مستاجر سے زائد کرایہ طلب نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ہے وقف الاقطاعات و اراضی بیت المال۔ وقف اقطاعات نہر الفائق کے مطابق جاگیر یعنی اقطاع کا وقف کرنا ناجائز ہے، الا یہ کہ زمین موات ہو یا امام کی ملکیت ہو جو اس نے اس کو عنایت کی ہو۔ وقف الامراء بمصر، امراء مصر کے اکثر اوقاف بیت المال کے وکیل کی صورت شرع میں خرید کر کے کیے جاتے تھے۔ وقف سلطان، سلطان کا بیت المال کی زمین سے عام مصلحت کے لیے وقف کرنا جائز ہے اور اسے کرائے پر دیا جا سکتا ہے۔ اراضی عنوہ جو کہتے ہیں فتح شدہ جو علاقہ ہوتا ہے، زمینوں میں سلطان کا اذن صحیح ہے کیونکہ فتح سے پہلے مالکان کی ملکیت باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد ہے وقف غیر مسجل والرجوع عنہ، بیع وقف غیر مسجل، اگر قاضی نے غیر مسجل یعنی غیر مقضی بھی یعنی وہ وقف جس کا فیصلہ نہیں ہوا، اس وقت کی بیع واقف کے وارث کے لیے مطلقاً نافذ کر دی تو بیع صحیح ہے۔ یہ فیصلہ دراصل وقف کے باطل ہونے کا حتمی قضائی حکم شمار ہوگا۔ رجوع اور وقف ثانی، اگر واقف نے پہلے وقف سے رجوع کر کے اسے دوسری جہت پر وقف کر دیا اور قاضی نے دوسرے وقف کو لزوم کا حکم پہلے سے قبل دے دیا تو دوسرا وقف صحیح ہوگا کیونکہ یہ محل اجتہاد میں سے ہے۔ نہر میں ہے کہ اسے قاضی مجتہد پر محمول کیا گیا، یعنی قاضی مجتہد جو ہے وہ یہ فیصلہ دے سکتا ہے۔ خلافت باب اور اہم علمی نتائج۔ استبدال، شرط واقف کی پاسداری ضروری ہے، البتہ قاضی جنت شدید ضرورت پر بدلی نظام لا سکتا ہے۔ حکومتی احکام 951 اور 944 کے مرسومات سے ثابت ہوتا ہے کہ مفاسد کے سد باب کے لیے اوقاف پر حکومتی نظارت شرعاً واجب ہے، یعنی حکومتی سرپرستی ضروری ہے۔ عرف و تعامل ناز کی وجہ سے بغیر زمین کے عمارت اور درختوں کا وقف کا فتویٰ معتبر ہے۔ مصلحت عامہ، بیت المال اور اراضی سلطان میں عوام کی مصلحت عامہ کا لحاظ رکھنا شرعی طور پر ضروری ہے۔ تو یہ آج ہماری وقف کی پریزنٹیشن تھی۔